السلام علیکم، مبارک ہو نیا سال تم سب کو. تم نے پہلے تمہارے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا آج. پچھلی جو دفعہ تم میں سے کسی نے پہلے کہہ دیا تھا. اچھا، تم ابھی طفل ہی ہو؟ تم ابھی طفل ہی ہو؟ آخری کلاس ہے. اچھا، داڑھی سے تم خدام کی بھی آخری کیٹیگری میں لگتے ہو. اچھا، طیب احمد صاحب تلاوت. السلام علیکم. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. اچھا جی، ترجمہ کس نے پڑھنا ہے؟ خلیق احمد صاحب نے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. And whoso emigrates from his country in the way of Allah will find in the earth an abundant place of refuge and plentifulness. And whoso goes forth from his home, emigrating in the cause of Allah and his messenger, and death overtakes him, his reward lies on Allah, and Allah is most forgiving, merciful. And when you journey in the land, it shall be no blame on you if you shorten the prayer, if you fear that those who disbelieve will cause you trouble. Verily, the disbelievers are an open enemy to you. Surah Al-Nisa, verses 101 to 102. Jazakumullah. نہیں، نایاب احمد صاحب. اللہم صلی علی محمدin وعلی آل محمدin کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمدin وعلی آل محمدin کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاعمال بالنیۃ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ترجمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دورمدار نیت پر ہے. بس جس نے دنیا حاصل کرنے یا عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لیے ہجرت کی، اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار کی جائے گی. بخاری. اظہر احمد.
السلام. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ایک اعتراض کا جواب کہ حضور اقدس نے جماعت کا نام احمدی کیوں رکھ لیا؟ فرمایا یہ نام تو صرف شناخت کے واسطے ہے. جیسا کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں. کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، کوئی شافعی، کوئی اہل حدیث وغیرہ. چونکہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی نام احمد کا ظہور ہو رہا ہے، اس واسطے اس جماعت کا نام احمدی ہوا. اور یہ نام اسی زمانے اور اسی جماعت کے واسطے مقدر تھا. اس سے پہلے اگرچہ بعض ایسے آدمی ہوئے جو کسی جماعت کے امام بنے اور ان کے نام میں احمد کا لفظ تھا، مگر کبھی خدا تعالیٰ نے کسی جماعت کا نام احمدی نہ ہونے دیا. مثلا امام احمد بن حنبل تھے، ان کی جماعت حنبلی کہلائی. سید احمد بریلوی تھے تو ان کی جماعت مجاہدین کہلائی. سید احمد علی گڑھ کے تھے تو ان کے ہم خیال نیچری کہلائے. اعلیٰ حاصل قیاس اور کسی کا نام کبھی احمدی نہیں ہوا. ملفوظات جلد اہم صفحہ 3 باحوالہ اخبار بدر 7 نومبر 1907. عمر احمد صاحب. امرو یا امرو؟ عین سے یا الف سے؟ یہ الف سے. میں نے ان کی والدہ سے پوچھا تھا. امر حکم. جی السلام علیکم پیارے. حضور نئی سال مبارک. نیا سال مبارک. جزاک اللہ. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. The title درس توحید. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو. جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں. جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار
سا نہیں، واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہیں، لازوال ہے اور لا زوال ہیں ہے، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں، سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں، سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو، بوٹوں میں وفا نہیں، ڈھونڈو اسی کو یارو، بوٹوں میں وفا نہیں، اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام، یہ بستان سرا نہیں، دوزخ ہے یہ مقام، یہ بستان سرا نہیں، وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو، اس میں وہ کیا نہیں۔ جزاکم اللہ۔ اظہر احمد ہو چکا ہے، ملفوظات پڑھ لیا؟ اچھا، ولید احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ۔ جب مکہ میں مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند ہے، اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ حبشہ کا ملک جو انگریزی میں
ایتھوپیا یا ابیسینیا کہلاتا ہے۔ بر اعظم افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور درمیان میں بحیرہ احمر کے سوا اور کوئی ملک حائل نہیں۔ اس زمانہ میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی اور وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، اور اس وقت کے نجاشی کا ذاتی نام اسمہا تھا، جو ایک عادل، بیدار مغز اور مضبوط بادشاہ تھا۔ ان ایام میں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حبشہ کا دارالسلطنت اکسوم تھا، جو موجودہ شہر ادوا کے قریب واقع ہے اور اب تک ایک مقدس شہر کی صورت میں آباد چلاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ماہ رجب 590 میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے زیادہ معروف کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ مہاجرین جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے شعبہ پہنچے، جو اس زمانہ میں عرب کی ایک بندرگاہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ ان کو ایک تجارتی جہاز مل گیا جو حبشہ کی طرف روانہ ہونے کو بالکل تیار تھا۔ چنانچہ یہ سب امن سے اس میں سوار ہو گئے اور جہاز روانہ ہو گیا۔ قریش مکہ کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو سخت برہم ہوئے کہ یہ شکار مفت میں ہاتھ سے نکل گیا۔ چنانچہ انہوں نے مہاجرین کا پیچھا کیا، مگر جب ان کے آدمی ساحل پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا، اس لیے ناکام واپس لوٹ آئے۔ حبشہ میں پہنچ کر مسلمانوں کو نہایت امن کی زندگی نصیب ہوئی۔ ابھی ان مہاجرین کو حبشہ میں گئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایک افواہ ان تک پہنچائی گئی کہ تمام قریش مسلمان ہو گئے ہیں اور مکہ میں اب بالکل امن و امان ہے۔ اس خبر کا یہ نتیجہ ہوا کہ اکثر مہاجرین بلا سوچے سمجھے واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ مکہ کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب ان کے لیے بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ بالآخر بعض تو راستہ سے ہی واپس لوٹ گئے اور بعض چھپ چھپ کر یا کسی ذی اثر اور طاقتور شخص کی حمایت میں ہو کر مکہ میں آ گئے۔ چونکہ قریش دن بدن اپنی ایجاد ثانی میں ترقی کرتے جاتے تھے اور ان کے مظالم روز بروز بڑھ رہے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دوسرے مسلمانوں نے بھی خفیہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور موقع پا کر آہستہ آہستہ نکلتے گئے۔ یہ ہجرت کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ بالآخر مہاجرین حبشہ کی تعداد 101 تک پہنچ گئی، جن میں 18 عورتیں بھی تھیں، اور مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی تھوڑے مسلمان رہ گئے۔ اس ہجرت کو بعض مورخین ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دعا کرنا۔ اچھا جی، کمر الحق، ایک سال بعد کلاس ہوئی ہے نا؟ ہاں جی۔ تم اتنے کے اتنے ہی ہو، سارے بڑھ گئے ہو گئے۔ السلام علیکم۔ مسلمان مہاجرین نجاشی کے دربار میں۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ میں چلے گئے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک شریف النفس انسان تھا، اس لیے اس کے ملک میں مسلمان سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ سکون قریش مکہ کی برداشت سے باہر تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو نجاشی کی پناہ سے واپس مکہ میں لایا جائے۔ قریش مکہ نے اپنا ایک وفد 2 مشہور آدمیوں یعنی عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربی حبشہ بھجوایا اور نجاشی کے لیے بہت سے قیمتی تحائف بھی بھجوائے۔ جب وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے قیمتی تحائف اس کے سامنے پیش کیے اور نجاشی سے ان الفاظ میں درخواست کی کہ اے بادشاہ سلامت،
ہمارے چند بیوقوف لوگوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے جو آپ کے دین کی بھی خلاف ہے۔ ان لوگوں نے ملک میں فساد ڈال دیا ہے اور ان میں سے بعض لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ بس ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھجوا دیں۔ نجاشی کی درباری بھی قریش کے وفد کی حمایت کرنے لگے، مگر نجاشی ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا دین ہے جو تم نے شروع کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جاہل لوگ تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے اور بدکاموں میں مبتلا تھے۔ اس حالت میں اللہ نے ہم پر ایک رسول بھیجا جن کی صدق و ایمانت کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہمیں توحید سکھائی، سچائی، ایمانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنا سکھایا اور اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ ہم پر ظلم ڈھائے گئے ہیں جن سے تنگ آ کر ہم اپنے وطن سے نکل کر آپ کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ نجاشی ان سب باتوں سے بہت متاثر ہوا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کلام تم پر اترا ہے وہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوش الحانی سے سورہ مریم کی پہلی آیات پڑھ کر سنائی۔ یہ آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے رکت کے لہجہ میں کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور ہمارے مسیح کا کلام ایک منبع نور کی کرنیں معلوم ہوتی ہے۔ اور قریش کے وفد سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اور نجاشی نے ان کے تحفے بھی واپس کر دیے۔ دوسرے دن عمر بن العاص نے ایک اور چال چلی اور دوبارہ نجاشی کے دربار میں رسائی حاصل کر کے یہ بات کی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان مسیح کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان فکر مند ہوئے کہ ہم تو مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور اس وجہ سے نہ جانے نجاشی ہم سے کیا سلوک کرے، مگر مسلمان سچ کہنے سے بالکل نہیں گھبرائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم مسیح کو اللہ کا ایک بندہ مانتے ہیں مگر خدا نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے ہی حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس پر نجاشی نے فرش سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ جو تم نے بیان کیا ہے میں اس سے مسیح کو اس تنکے کے برابر بھی بڑا نہیں سمجھتا۔ اس بات پر نجاشی کے دربار میں موجود پادری بھی ناراض ہوئے، مگر نجاشی نے ان کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس پر قریش کا وفد ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ مسلمان مہاجرین ابھی حبشہ میں ہی تھے کہ نجاشی کو اپنے دشمن سے جنگ کرنی پڑی۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگ میں نجاشی کا ساتھ دیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت زبیر بن العوام کو میدان جنگ میں خبر رکھنے کے لیے بھیجا اور خود نجاشی کی کامیابی کے لیے خدا تعالی سے دعا کرتے رہے۔ چند دنوں کے بعد نجاشی کو فتح نصیب ہوئی۔ اکثر مسلمان مدینہ کی ہجرت کے زمانہ کے قریب مکہ واپس آ گئے اور بعض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت اور بعض جنگوں کے بعد ارض واپس لوٹ آئے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، سمجھ بھی آئی تمہیں ان دو تقریروں کی؟ کیا تھا یہ؟ اسلام کی ارلی ہسٹری بیان ہوئی ہے نا؟ کسی کو ہے ہسٹری سے شوق؟ ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے کسی کو؟ کس کو؟ تمہیں بھی ہے؟ اچھا، پھر تم بتاؤ پھر اس کا خلاصہ کیا بنا تھا؟ مائکرو فون لے لو۔ یہ ابھی بتا رہے تھے کہ جب مسلمز کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، یہ پھر چلے گئے تھے حبشہ، جو ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ جی ضرور، اور پھر ادھر سے پھر ایک وہ شپ پہ گئے تھے اور پھر ادھر جب گئے ایک بہت اچھا کنگ تھا، اور پھر جو کنگ کا نام کیا تھا؟ نجاشی۔ اور جب کوئی
پیپل آئے تھے، انہوں نے کہا جو کافر تھے مکہ کے، کافر مکہ ان کے کے پیچھے وہ پہنچ گئے، بلانے چاہتے تھے واپس مکہ، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ اور مانتے ہیں آپ، اور وہ وہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے دین کو خراب کر دیا، ہمارے دین پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور وہ نجاشی تھا وہ عیسائی تھا نا، جی کہ تمہارا جو عیسائی دین ہے اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. جی حضور. اور پھر وہ جو آئے تھے حبشہ، وہ کہتے اگر ہم اس کو کہیں کچھ وہ ہم سے غصہ ہوگا، لیکن وہ ڈرے نہیں، اور پھر انہوں نے بتایا. پہلے دن انہوں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، جی حضور. اور اس کو بڑا اثر ہوا نجاشی پہ اس کا. پھر اگلے دن انہوں نے کہا کہ آپ کو جو حضرت عیسیٰ ہے نا، عیسیٰ پتہ کون ہے؟ جی حضور. کون ہے حضرت عیسیٰ؟ جیزس جیسے وہ کہتے ہیں نا. ہاں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کو نہیں مانتے یہ. تو پھر اس نے بلا کے پوچھا، پھر کیا جواب دیا انہوں نے کہا ہم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. جی بیٹا نہیں. ہاں، جو اللہ کی مرضی سے مریم سے پیدا ہوئے ہیں. جی حضور. تو پھر انہوں نے کہا میں بھی اس کے برابر سمجھتا ہوں. جو پادری تھے، پادری پتہ کیا ہوتے ہیں؟ نہیں حضور. پادری کا نہیں پتہ؟ نہیں حضور. یہ جو پریسٹ ہوتے ہیں جی ہیں. جی حضور. کبھی چرچ میں گئے ہو نا؟ اسکول کے ٹرپ پہ گئے تھے. ہاں جی. تو وہاں چرچ میں جاتے ہیں جو ان کی پڑھ کے سنڈے کو سروس کرتے ہیں نا. جی حضور. بائبل پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، وہ پادری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضور. وہ پادری بھی ناراض ہو گئے، لیکن اس نے کچھ نہیں فکر کی. جی حضور. اور پھر یہ بھی ہوا کہ پھر جب دیکھا انہوں نے کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ مکہ والے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. جی. پھر یہ لوگ واپس آئے تو آگے پتہ لگا راستے میں تھے کہ یہ تو جھوٹ بولا تھا کافروں نے. کچھ ان میں سے واپس چلے گئے، کچھ وہیں آ گئے تکلیفیں سہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر مدینہ ہجرت کر گئے. شروع میں بڑی تکلیفیں سہی ہیں. جی حضور. آن سلم نے پتہ ہے؟ جی حضور. پتہ ہے شروع میں بہت بڑی تکلیفیں برداشت کرتے رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. شعب ابی طالب کا پتہ کیا تھا؟ وہ جو ایک ویلی تھی اس کے اندر جا کے جو بائیک آؤٹ کر دیا تھا مکہ والوں نے. تو پھر آپ جتنے مسلمان تھے تھوڑے سے ان کے ساتھ وہاں چلے گئے تھے. وہاں 2.5 سال رہے ہیں اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. بھوکے رہے، بچے بھی بھوک سے روتے رہے، پانی نہیں ہوتا تھا پینے کو، اور کمزور صحتیں ہو گئیں، بعض لوگ مر گئے. حضرت خدیجہ کی بھی وہیں کمزوری ہوئی، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہوئی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے بھوک سے برا حال ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کی چیز نیچے کوئی نرم سی چیز آئی، میں نے سمجھا شاید کھانے کی چیز ہے. اندھیرا تھا، میں نے نہیں دیکھا کیا چیز ہے، میں نے اٹھا کے کھا لی، پیٹ بھر لیا. تو اتنی بری حالت ہو گئی تھی، اتنا ظلم کرتے تھے مکہ والے. سمجھ آئی؟ جی حضور. کافی یاد ہو گیا تمہیں ویسے، جتنا غور سے اس نے سنا ہے میرا خیال ہے بڑے نے نہیں سنا اتنے غور سے. اچھا، اور خرم لقمان صاحب نے کیا پڑھنا ہے؟ آداب سکول. ہاں جی حضور. السلام علیکم. تم ابھی طفل ہی ہو؟ نہیں. ہاں جی ابھی طفل ہی ہوں. اچھا. السلام علیکم. نہیں بھی اور ہاں بھی. نہیں میں طفل ہی ہوں. اسکول اور پڑھائی کے آداب. اسکول وقت پر پہنچے. گھر سے روانہ ہوتے ہوئے یہ اندازہ کر لیں کہ راستے میں جو وقت صرف ہوگا اس سے آپ لیٹ نہیں ہوں گے. پڑھتے وقت اپنی کتاب کو 1 فٹ سے زیادہ آنکھوں کے قریب نہ لائیں. لیٹے ہوئے اور زیادہ 1 فٹ سے کم یا زیادہ؟ کم. ہاں. لیٹے ہوئے پڑھو، یہاں رکھ کے پڑھو. لیٹے ہوئے اور زیادہ جھک کر لکھنے اور پڑھنے کی سے گریز کریں. اسی طرح ہل کر مت پڑھیں. لیٹنے اور زیادہ جھک کر. زیادہ جھک کے نہ پڑھو ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ جو قرآن شریف لوگ بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں ہل کے نہ پڑھو، تو ہل کے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. عجیب ایک سٹائل ہے. ہم نے وہاں مدرسۃ الحفظ میں
پہلے لوگ زمین پہ بیٹھ کے حفظ کرتے تھے نا مسجد میں, تو بینچ اور کرسیاں رکھ دیں. تو ایک دن میں وہاں جا کے دیکھا تو وہاں بھی لڑکے یوں 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 ہل کے ہی پڑھ رہے تھے. ہیں, ہلنا بند نہیں ہوا. یہاں بھی حفظ کرتے ہیں, کوئی جاتا ہے حفظ کرنے؟ الحافظون میں جاتے ہو؟ پھر ہل کے پڑھتے ہو نا, ہے نا, کہ بیٹھ کے آرام سے؟ پتہ نہیں لگتا تمہیں؟ ہاں, میرا یہ خیال ہے پتہ نہیں لگتا, تبھی ہلتے رہتے ہیں. ہاں آگے. پین پینسل یا پیسے وغیرہ منہ میں ڈالنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اگر مطالعہ کے بعد اکثر سر درد ہو جاتا ہو یا بلیک بورڈ پر لکھا ہوا نظر نہ آتا ہو تو آنکھوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. راہ چلتے اخبار یا کتاب نہ پڑھیں. یہاں تو جی پی کے پاس جانا پڑتا ہے. جی پی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتے, پہلے تو اپنا علاج ہی کرتے تھے. چلو خیر. ہاں, اسکول میں اپنے ساتھیوں سے ٹور ٹکر سے بات کرنے اور گالی گلوچ سے. ٹکار کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لفظ نہ بولو جس پہ ایک دوسرے سے عزت سے رسپیکٹ کے لفظ بولنے چاہیے. ہیں, تو میں نہیں کرنی چاہیے, لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. ہیں, اور گالی گلوچ سے پرہیز کریں اور استاد کا پوری طرح ادب اور احترام کریں. اچھا, کیا ہوتا ہے ادب احترام عبد الباری؟ دو مائکرو فون لے کے بتاؤ نا مجھے, لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے احترام کیا ہوتا ہے. احترام ہوتا ہے جیسے اگر فار ایگزامپل آپ رسپیکٹ کرو, رسپیکٹ کرو, اپنی گالی نہ دو اپنے فرینڈس کو, بڑوں کو اس سے رسپیکٹ کرو. ہے, اور جب بڑوں کو بولتے ہو اچھی معنی سے بولو. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ٹیچر سے بول رہے ہو بورڈ پہ, ان کو رسپیکٹ سے بولو. تو اپنے بچوں سے بھی آپس میں بھی اچھی طرح بولو. یہ نہیں کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے یا کرکٹ کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, یا ویسے کھیلتے ہوئے تم لوگ ایک دوسرے سے چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ذرا سی بات ہو جائے, اسپورٹس مین اسپرٹ کوئی نہیں ہوتی, پھر مکے مارنے لگ جاتے ایک دوسرے کو, بھی ٹانگیں چلانے لگ جاتے ہو. ہیں, یہاں جو بچے کھیلتے ہیں میں نے دیکھا لڑائی بڑی کرتے ہیں, ہے نا, آسان کر رہے ہوتے ہیں نا. ہیں, بجائے فٹ بال کو کک مارنے کے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر مدثر احمد مبشر کون ہے؟ بڑا نمبر نام ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. تو مدثر احمد طاہر لکھا ہوا ہے, یہاں مدثر احمد مبشر لکھا ہوا ہے, صحیح کیا ہے؟ مدثر احمد طاہر. طاہر چاہیے. اچھا, انہوں نے بدل دیا اپنی مرضی سے؟ انہوں نے اپنی مرضی سے بدل دیا ہے؟ پتہ نہیں. چلو, جو چاہے تیرا اس نے کرشمہ ساز کرے. نام جو ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہے, اور میرا اندازہ ہے کہ وقف نو میں 70% جو پیرنٹس ہیں یا بچے ان کے نام بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ جی, وہ جیسے لڑکیاں ہیں ان کے 2-2 3-3 نام ہیں. اچھا, اور ایسے ہی جیسے پہلی دفعہ لکھوایا مدثر احمد مبشر, بعد میں طاہر ہو گیا. اچھا, یہ بدلتے رہتے ہیں. چلو اچھی بات ہے. تمہارے ابا کا نام مبشر ہے؟ ہاں, تمہارے ابا کا نام مبشر ہے؟ جی. کیا ان کا نام مبشر احمد طاہر ہے؟ جی. ہیں, جی. اچھا, تو بھی منظوم کلام حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو, دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو. قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم, تم اس زمین کرامت نشاں میں رہتے ہو, تم اس زمین کرامت نشاں میں رہتے ہو. خدا نے بخشی ہے, خدا نے بخشی ہے ادار کی
निगहबानी, उसी के हिफ्ज़ उसी की अमा में रहते हो, उसी के हिफ्ज़ उसी की अमा में रहते हो। फरिश्ते नाज़ करें, फरिश्ते नाज़ करें जिसकी पहरादारी पर, हम से दूर हैं तुम उस मकाम में रहते हो, हम उससे दूर हैं तुम उस मकाम में रहते हो। तुम्हें सलाम दुआ, तुम्हें सलाम दुआ है, नसीब सुबह हो मसा, जवार मरकद शाही ज़मा में रहते हो, जवार मरकद शाही ज़मा में रहते हो। तुम्हारे दम से, तुम्हारे दम से हमारे घरों की आबादी, तुम्हारी कैद पे सदके हजार आज़ादी, तुम्हारी कैद पे सदके हजार आज़ादी। खुशानसीब के तुम कादियाँ में रहते हो, दयार महदीए आखिर ज़मा में रहते हो। अच्छा, दानियाल न्याजी, तुम दानियाल न्याजी हो? तुम यही है जो दाढ़ी वाला? हाँ, दुरानी। तुम किस ईयर में हो? 9 में? GCSE कर रहे हो? अच्छा, माइक्रोफोन लो। फाइनल ईयर इस साल दे रहा है इम्तिहान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर कितने सब्जेक्ट हैं? 11? नहीं, हाँ, मैंने असल में 19 लिए हैं, लेकिन उनमें से जो सही वाले हैं 13 हैं। 13? तो 13 A स्टार ले लोगे तुम? हजूर, उनमें से 2 कर लिए जिनमें से 2 A's ऑलरेडी आ गए। A स्टार कोई नहीं आया? नहीं, A स्टार नहीं है। अब तो A स्टार का ज़माना है। A स्टार्स लो तो फिर आगे तुम आगे करना क्या है? इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि फिजिसिस्ट बनूंगा। हैं? फिजिसिस्ट बनूंगा। अच्छा जी। तो अब तो लोग A स्टार से कम लेते ही कोई नहीं, यहाँ तो 11 A स्टार्स आ रहे हैं। और कौन कौन है GCSE का इम्तिहान दे रहा है इस साल जून में? बस अकेले तुम ही हो? ये भी है GCSE कर रहे हो? ईयर 11 में हो? नहीं, मैं ये 10 में हूँ। ईयर 10 में? ईयर 11 में और कौन है? खड़ा हाथ, पहले को नहीं हाथ खड़ा किया? समझा नहीं था? हाँ जी। इस साल फिर जून में होना है, इम्तिहान देना है GCSE का? हाँ जी। इस साल ईयर 11 का फाइनल ईयर का इम्तिहान देना है? हाँ जी। जून में? जी। ना, नया साल शुरू हो गया ना आज से? हाँ जी। क्या सब्जेक्ट हैं?
हाँ जी. क्या सब्जेक्ट्स क्या रखे हुए हैं, कितने? मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी. क्या बनना है, क्या इरादा है? शायद टीचर बनना है या डॉक्टर. पहले आज क्लास में पहली दफ़ा आ रहे हो, पहले आते रहे हो? पहले भी आता रहा हूँ कभी कभी. कितनी दफ़ा? कभी कभी. हाँ, आता हूँ जब इत्ला मिलता है. यहाँ पैदा हुए थे? नहीं, मैं जर्मनी में पैदा हुआ हूँ. जर्मनी में? हाँ जी. अच्छा, यहाँ कब से आए हुए हो? 10 साल हो गए. 10 साल हो गए. 8-9 साल. अच्छा अच्छा, तो ये 2 ही ईयर 11 के साल स्टूडेंट सिर्फ, और ईयर 10 में कौन कौन है? काफ़ी हैं. तेरे तुमने सोच लिया क्या बनना है? अदर तुमने सोच लिया क्या बनना है? क्या जाना है? और कौन था? नायाब, तूने क्या करना है? कुछ भी नहीं. मैंने साइंटिस्ट बनना था. आर्टिस्ट? नहीं, साइंटिस्ट. किस साइंस में दिलचस्पी है तुम्हें, साइंटिस्ट बनना है? बायोलॉजी और रिसर्च करने में. और तुम भी ईयर 10 में हो? क्या बनना है? मैं ईयर 9 में हूँ. अच्छा, वो तुम्हारे पीछे बैठा है जो. जी हजूर. क्या करना है? इंशाल्लाह डॉक्टर. डॉक्टर? जी. अच्छा, A* लेने पड़ेंगे डॉक्टर करना तो सारे ही. अच्छा, और जामिया जाने का कितनों का ख्याल है? 1 2 3 4 5 6 7 अगले 3-4 सालों में. जामिया काफ़ी मुश्किल है पढ़ाई. अच्छा, फिर और क्या कहते हो? कोई नई बात? कुछ नहीं कहना? तुम्हारे पास कुछ नहीं कहने को? किसी के पास कुछ है कहने को? मुतरफ साहब, दे दो उसको माइक्रोफोन. हुजूर, एक सवाल पूछना था. जो तीसरी जंग अज़ीम में उसके कोई मुल्क है जो उसमें महफूज रहेगा? कोई होगा मुल्क? अल्लाह बेहतर जानता है, गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है कौन महफूज रहेगा, लेकिन सारी दुनिया लपेट में है. जो फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि शायद अफ्रीका के कुछ मुल्क बच जाएं या ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा बच जाए. कुछ बाकी तो या उसके इर्द गिर्द के जजीरे मुल्क बच जाएं. बाकी जिस तरह फैल रहे हैं, अपने हर एक जंग में अपने आप को डाल रहा है. लगता तो यही है कि शुरू होगी तो फिर सारे हबड़ दबड़ में पड़ जाएंगे, खाने के लिए हाफिज बन जाएंगे सारे. वो एक किस्सा मशहूर है ना कि एक वो हर कोई जंग में ये समझता है, बड़ी ताकतें ये समझती हैं कि हम अपना हिस्सा ले लें, शायद हम नहीं बचना है, बाकी किसी ने नहीं बचना, हालांकि सब ख़त्म हो जाएंगे. कहते हैं एक आँखों का अंधा था, हाफिज साहब था कोई, हैं आंखें नज़र नहीं आता था उसको. वो किसी दावत में गया किसी के साथ. उसने अपने साथी को कहा कि जब दावत शुरू हो ना खाना तो मुझे बता देना, तो मैं खाना शुरू कर दूंगा. मुझे तो पता नहीं लगेगा लोग जब हाथ बढ़ाएं खाने पे, कौन ही मारते ना यूँ करके हैं साथ बैठे हुए साथी को. तो थोड़ी देर के बाद ना खाना अभी रखा ही जा रहा था ना, तो गलती से साथी की कोनी लग गई उसको. हैं लोगों ने तो खाना शुरू नहीं किया था, इसने जल्दी से ना डिश उठाया और अपने प्लेट में डालना शुरू कर दिया. तो वो बड़े अच्छे लोग बैठे हुए थे. उसने शर्मिंदा हो गया, उसके साथी ने टोकने के लिए ना कि ना खाओ, एक दफ़ा और कोनी मार दी. उसने कहा अच्छा शायद तेज़ी से खा रहे हैं. हाफिज साहब ने और तेज़ी से खाना शुरू कर दिया. उसने फिर इसकी हरकत देख के 2 दफ़ा कोनी मारी कि रुक जाओ, हैं. तो उसको समझ नहीं आई, उसने दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया. थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा ये कह रहे भी लोगों ने खाना नहीं शुरू किया,
اس نے جتنے ڈش پڑے تھے نا سامنے اپنے سامنے لپیٹ کے رکھ لیے کہ یہ سارا باقی حصہ میرا ہے، تم سب کھا چکے ہو. تو ان لوگوں کا ملکوں کا یہی خیال ہے کہ ہم سارے اسی طرح قبضے کر لیں گے، باقی حصہ ہمارا، اور یہ نہیں پتہ کہ سب تباہ ہو جائیں گے. پیٹ اپنے پھٹ جانے ہیں سب کے کھانا کھا کے. حاضق تو بھائی صاحب کیا کہتے ہو؟ حاضق کا پہلے ہاتھ کھڑا ہو گیا. ہاں دو حاضق، تم نے ہاتھ کھڑا کیا ہے؟ تم نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ ہاں پھر پوچھو، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچھا حضور میرا سوال ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، تو پھر وہ مدینہ میں مکہ میں تو نہیں پیدا ہوئے تھے، راستے میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ سے آتے ہوئے ان کے والد آ رہے تھے. ہاں نا ٹھیک ہے، والد فوت ہوئے تھے راستے میں آتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو وہ مدینہ میں پھر کیوں وہ بحری ہو گیا؟ مدینہ میں کیوں وہ جب فوت ہوئے تھے؟ تم نے یہ ساری جتنی ہسٹری سنائی ہے، یہ پڑھ رہے ہو، وہ آنسل مدینہ میں ہی رہے، مدینہ میں پلے بڑھے، مدینہ میں جوان ہوئے. وہیں نبوت کا مکے میں رہے، مکے میں جوان ہوئے، مکے میں پلے بڑھے، وہیں ساری زندگی گزاری ہیں. ٹھیک ہے، نبوت بھی وہیں ملی. نبوت کے بعد 13 سال وہاں مکے میں رہے. ٹھیک ہے، اور مکے والے ظلم کرتے رہے، بہت سارے ظلم سے، جس طرح میں نے بتایا کہ کھانا پینا بند کر دیا تھا، ایک گھاٹی میں بند کر دیا ویلی میں، تو بالکل ہی علیحدہ کر دیا، کھانے پینے کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر جو مسلمان ہوتے تھے لوگ، ان کو ظلم ہوتے تھے، انہوں نے ایتھوپیا ہجرت کر لی، پھر کچھ اور ادھر ادھر چلے گئے. پھر مدینہ کے لوگ آئے ایک دفعہ حج پہ، انہوں نے کچھ لوگوں نے آپ کا کلام سنا، باتیں سنی، بیعت کی. پھر اگلے سال اور آئے، انہوں نے بیعت کی، پھر آپ کو دعوت دی. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب ہجرت کر جاؤ، ظلم بہت بڑھ گیا. پھر آپ نے ایک رات مکے سے ہجرت کی، حضرت علی کو اپنی چرپائی پہ لٹایا اور بتا کے کہ یہ میری امانتیں ہیں، جو لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں، دے کے تو آ جانا. کفار نے پیرا لگایا ہوا تھا، وہ سمجھے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اندر ہی ہیں، اور آپ ان کے سامنے نکل گئے. آنکھوں میں پٹی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، اندھا کر دیا. اس طرح وہاں ہجرت کر لی. ہجرت کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ مائگریٹ. ہاں، جہاں تمہارے بڑے ہجرت کر کے یہاں آ گئے نا پاکستان سے، اسی طرح وہ مائگریٹ کر کے چلے گئے تھے. مدینے چلے گئے، پھر مدینے میں رہے. پھر جب وہاں کفار نے وہاں بھی حملہ کیا، پہلے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر احزاب ہوئی ہیں، اور جنگیں اس طرح. پھر اس کے بعد آخر ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہو گیا. اس وقت مدینے والوں نے جب آن وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں اور آپ کے صحابہ وہاں آئے ہیں، تو آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور بڑا پیار دیا، صحابہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، جو قریش تھے، ہجرت کرنے والے مہاجر تھے جو. تو اس کے بعد وہ خیال ہوا شاید مکہ فتح ہو گیا، اب آن وسلم مکہ نہ چلے جائیں. تو آن وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہیں رہوں گا، مدینہ ہی. پھر آپ اس لیے مدینہ رہے تھے. ٹھیک ہے، زندگی کے آخری 10 سال جو ہیں وہ مدینہ میں گزارے تھے. یہ معاذ بن ہاتھ پہلے اٹھایا تھا. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر کہاں، آپ کا کیا خیال ہے کہاں سے شروع ہوگی؟ کہاں سے شروع ہوگی؟ شروع تو ہوئی ہے، دیکھو عرب ملکوں سے شروع ہوئی ہے. سیریا میں جنگ ہو رہی ہے، افریقہ میں بھی، وہاں سوڈان وغیرہ میں مسائل حل ہیں، ایشیا میں بھی یہی حالات ہو رہے ہیں. یہاں یورپ میں اکنامک کرائسس شروع ہو گیا ہے، اس کے پتہ نہیں آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور پھر یہ جو بڑی طاقتیں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ہیں، جو اپنے آرمز اور ایمونیشن وغیرہ بیچنے کے لیے اپنی چھوٹی جنگوں ملکوں کو لڑاتی رہیں گی، وہاں سے پھر جنگیں شروع ہوتی ہیں، پھر ان کی پارٹیاں بن جاتی ہیں، بلاک بن جاتے ہیں.
تو مختلف حالات جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں عربوں میں، ملکوں میں خاص طور پہ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہیں میں سے کہیں سے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے سیریا وغیرہ کی وجہ بن جائیں، یا ایران وجہ بن جائے. اسرائیل کہتا ہے میں نے ایران پہ حملہ کرنا ہے، امریکہ کہتا ہے ہم نے حملہ کرنا ہے، ایران کہتا ہے تمہاری تجارتی جو تم مجھے سینکشن لگاؤ گے تو میں وہ جو دریا جہاں سے گزرتا ہے ان کے پانی میں سے گزرتے ہیں سمندر میں سے ان کے جہاز، وہ ہم بند کر دیں گے ہیں. تو اس پہ ہو سکتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی وجوہات سے پھر جنگیں بڑی ہو جاتی ہیں نا. باقی چھوٹی چھوٹی جنگ تو ساری دنیا میں، عالمی جنگ تو شروع ہوئی ہے ہیں پاکٹس میں، صرف اکٹھے ہونے کی دیر ہے. جی سفیر. السلام علیکم منظور. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ راشن اکٹھا کرنے کا، تو یہ راشن اکٹھا کرنے کا پوری تمام دنیا کا تھا یا یورپ کا، اور کس ساری دنیا کے حالات ایسے ہیں، ساری دنیا کو کرنا چاہیے. دیکھو ایک تو اکنامک کرائسس ہے، ایک جنگ کا خطرہ ہے، ایک تیسری دنیا جو تھرڈ ورلڈ کہلاتی ہے اس میں ویسے ہی حالات برے ہو رہے ہیں. اس لیے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اب تو یہاں بھی اکنامک تھنک ٹینک جو ہیں وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں، تم ایک دن اٹھو تو دیکھو جا کے اسٹوروں میں جاؤ نا، ایسڈا بھی خالی پڑا اور ٹیسکو بھی خالی پڑا اور باقی بھی خالی پڑے ہوں. بلکہ کوئی بتا رہا تھا کل ہی کسی اخبار میں، اس میں آیا ہوا تھا انٹرنیٹ پہ کہ ایک فیملی نے، یا انگریز فیملی ہے کوئی، ان کو بھی احساس پیدا ہو گیا، انہوں نے اپنی راشن اکٹھا کر لیے، 3000 پاؤنڈ کی شاپنگ کر کے گھر میں رکھ لیے. تو ہر ایک کوئی کرنا چاہیے احتیاطاً 2-3 مہینے کا راشن. ساری عمر کا تو نہیں اکٹھا کر سکتے، باقی اللہ پہ دعا کرو، توکل کرو. آپ کو کتنا لگے گا، کتنا عرصے؟ مجھے تو پتہ نہیں. دیکھو ایک احتیاطی بات ہے، عموماً اتنے عرصے میں پھر یہ جو ہونا ہے، اس قسم کے جتنے آج کل ویپنز ہیں دنیا کے پاس، وہ لمبی جنگ تو ہونی نہیں. اگر ہوئے تو پاگل پنے میں کسی نے کوئی استعمال کر دیا، خدا نخواستہ کوئی بم بڑا، تو جنگ تو 2-4 دن میں ختم ہو جانی. اس کے بعد پھر آدمیوں نے لکڑیاں جلانی، پھر تو تمہیں نہ گیس ملے گی نہ کیروسین ملے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ سب حکومتیں پاگل ہو چکی ہیں، دوسروں کو حرص پہ دیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس لیے فرماتا ہے نا، دوسروں کی دولت جو ہے اس کو حریص نظروں سے نہ دیکھو، صرف جو تمہارے اپنے ریسورسز ہیں ان پہ ڈپینڈ کرو ہیں، اور انصاف کرو. وہ یہ کر نہیں رہے. ٹھیک. اس کے بعد کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ علی عباس نے یا اس نے؟ اچھا چلو. السلام علیکم حضور. حضور آپ کو ایک نئے سال کی مبارک. خیر مبارک نئے سال کی. اچھا اور فرماؤ. اور حضور میرا سوال تھا کہ جیسے جب اسکول میں جاتے ہیں ہماری ٹرپس ہوتی ہیں، جیسے کبھی کبھی ہم اسپین چلے جاتے ہیں سیکنڈری اسکول میں. میرا سوال تھا کہ کیونکہ کبھی کبھی دوسری ملک میں کبھی کبھی گندے لوگ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں سیف ہوتا ہے جانے کے لیے اس ٹرپس میں، اور جیسے لڑکیاں یا لڑکوں کے ساتھ، کیونکہ ویری ڈینجرس ہو جاتا ہے. تو اگر ہم تم اپنے پہلے اپنے اماں ابا سے پوچھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو ٹیچرس کی شیورٹی گارنٹی وغیرہ لے کے اسکول کی. اگر پھر اجازت دیں ماں باپ، اور بڑی عمر جب ہو جائے ہیں 15-16 سال کے بعد ہی جانا چاہیے، ویسے پہلے میرے نہیں نزدیک جانا چاہیے ہیں. لیکن اس میں بھی اماں ابا سے اجازت لے کے، ماں باپ سے. اور پھر یہ دیکھ لو کس قسم کے لوگ ہیں، لڑکے ہیں، کہاں جا رہے ہو. 1-8 دن کا ٹرپ ہے، مثلاً بعض لوگ جاتے ہیں یا فرانس جاتے ہیں 1 دن کا ٹرپ کرتے ہیں صبح سے شام تک، اس میں کوئی حرج نہیں. جب راتیں رہنا ہو، کئی دن رہنا ہو، یا اسپین تم کہہ رہے ہو تو پھر کئی دن کے لیے جانا پڑتا ہے. اس میں پھر دیکھ کے، دعا کر کے، سوچ سمجھ کے، ماں باپ سے پوچھ کے، اور اپنا گروپ دیکھ کے کیسا ہے، لوگ اچھے بھی ہیں کہ نہیں، پھر جاؤ. جی پچھلے انس کو دو. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ نے پچھلے سال ناروے کی مسجد کا افتتاح کیا تھا، میں نے پوچھنا تھا کہ
کتنی دیر بعد اب ناروے میں اگلی مسجد کھلے گی؟ یہ ناروے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی وہ بناتے ہیں. ویسے وہ میں نے بتایا تھا کرسچن سانڈ ایک جگہ ہے ان کی, وہاں بھی وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں. اب وہ جماعت نے اپنے وسائل سے اور ذرائع سے بنانی ہے نا. اب وہی جیب ہے جس نے ناروے کی مسجد کے لیے چندہ دیا تھا, وہی جیب ہے, وہاں خرچ ہونی ہے. تو جتنی جلدی وہ اپنے آپ میں اتنے اس قابل سمجھتے ہیں کہ مسجد بنا لیں وہ بنا لیں گے. ویسے مسجدیں جب شروع ہو جائیں بننی تو پھر ایک دو کر کے شروع ہوتی چلی جاتی ہیں. دیکھو یہاں یہ جو مسجد فضل بنی ہے یہ 1924 میں بنی ہے جی. اس کے بعد جو صحیح مسجد بنی ہے باقاعدہ وہ بیت الفتوح جا کے بنی ہے 2003 میں. جی. لیکن اب ان شاء اللہ تعالیٰ جو زمانہ ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں 60 سال لگ جائیں یا 70 سال لگ جائیں یا 80 سال لگ جائیں. 80 سال بن گئے نا تقریباً, 79 ایئرز اور 80 سال ہی ہو گئے نا. 80 سال کے بعد تو نہیں مسجدیں بنے گی. انشاءاللہ زمانہ ایسا آ گیا کہ جلدی جلدی بنے گی. وہ جماعت اللہ کے فضل سے بڑی جلدی ترقی کر رہی ہے. اب دیکھو بیت الفتوح کے بعد بریڈ فورڈ کی مسجد بڑی جلدی بن گئی, ہارٹلے پول کی بڑی جلدی بن گئی, برمنگھم کی بڑی جلدی بن گئی, اب ہیز میں بھی انشاءاللہ بن رہی ہے, پھر وولورہیمپٹن میں اور اس جگہوں پہ یہاں بھی ہے, اور بعض مانچسٹر میں بڑی اچھی خوبصورت مسجد بن رہی ہے, لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں, تقریباً مکمل ہو گئی ہے. جرمنی میں 35-40 مسجدیں بن گئی ہیں پچھلے 5-6 سال میں جی. امریکہ میں 8-10 مسجدیں بن گئی ہیں 5-6 سال میں. افریقہ میں بے تحاشا بن گئیں تو انشاءاللہ مسجدیں جس تیزی سے بن رہی ہیں افتتاح ہوتے ہیں. مسجد جب جرمنی میں جاتا ہوں تو ہر دورے پہ 4-5 مسجدوں کا افتتاح کر لیتا ہوں. امریکہ میں اس سال کئی مسجدیں بن گئی ہیں. ہمارے جمیکا میں بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے ابھی جماعت نے, بہت بڑی. بیلجیم میں بنیاد رکھی تھی, وہ بھی انشاءاللہ اس سال میں بن جائے گی. جی ضرور. ویسے تو اس سال میں تقریباً 409 مسجدیں بنی ہیں. جی. ویسے جو آپ تو ناروے والے جتنی ہمت کریں گے. اب سویڈن والے اپنی دوسری مسجد بنا رہے ہیں. اب سویڈن میں پہلی مسجد 88 میں شاید بنی تھی. جی ضرور. نا خلافت ثالثہ میں بنی تھی, تقریباً مسیح ثالث کے زمانے میں بنی تھی. پھر اس کو ڈیمالش کر کے نئی بنائی تھی مسجد خلیفۃ مسیح رابع کے زمانے میں. اس کے بعد وہ ذرا اچھی مسجد. اب مالمو اس کا جو سویڈن کا کیپٹل کیا ہے گوٹنبرگ, مالمو شہر ہے اس کا دوسرا. اب مالمو میں بن رہی ہے انشاءاللہ, بڑی اچھی مسجد بنے گی. تو اب تو 15-20 سال میں بنا لی ہے انہوں نے دوسری مسجد. لیکن یہ ناروے والے امید ہے انشاءاللہ جلدی بنا لیں گے. جی سر. لیکن اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں کہ مسجد بنے گی تو میں جاؤں, ہو سکتا ہے پہلے بھی چلا جاؤں. جی. افریقہ میں بڑی اچھی مسجدیں بن رہی ہیں, بڑی بڑی خوبصورت. جی. تم چاہتے کیا ہو, سوال کیا ہے؟ میں بس یہ پوچھنا تو یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ ناروے میں گھر کی پرائسز بھی بہت اونچی ہیں, تو ناروے کی جماعت نے کہا تھا کہ ایک اور وہ مسجد اتنی جلدی بنا رہے ہیں, تو آپ ان کو کس طرح ایڈوائز کر رہے ہیں؟ اگر بنا لیں اچھی بات ہے, یہ تو ایمان کی حرارت ہے. جی. مسجدیں بنائیں بھی اور مسجدیں آباد بھی رکھیں. اگر ہم اپنے ذریعے وسائل کو دیکھیں نا اور سوچتے رہیں تو پھر کوئی نہیں مسجد بنتی. ابھی آئرلینڈ میں گیا تھا, بنیاد رکھ کے آیا تھا. ابھی وہاں کچھ تھوڑے سے پلاننگ کا مسئلہ تھا, پرمیشن وغیرہ ہو گیا سارا. اب مسجد انشاءاللہ وہاں بھی اس سال بن جائے گی آئرلینڈ میں, گالوے میں. جی. ابھی ان کے بھی وہاں امیر صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے یہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا اب شروع کر دیں, یہ نہ دیکھیں کہ پیسے ہیں کہ نہیں. جب شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے, پیسے آپ ہی آ جاتے ہیں. جی سر. تم نے پہلے سوال نہیں کیا, ادھر دے دو اپنے دائیں طرف. مجھے ہمیں کرنا ہے تو پوچھ لو. میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. ایک میرے ابو کا ایک بائی پاس آپریشن ہونا ہے, آپ اس کے لیے دعا کر لیں. یہ تو سوال نہیں ہے, تو دعا ہے. اگلی بات. اور دوسرا سوال ہے, میں نے ایک حضرت مسیح موت کی نظم پڑھنی تھی. حضرت مسیح موت کی ایک نظم پڑھنی تھی. نظم پڑھنی تھی؟ ہاں جی. اچھا, کہاں سے آئے ہو؟ جرمنی سے. پہلی دفعہ آئے ہو؟
नहीं, दूसरी दफ़ा है। दूसरी क्लास है? हाँ जी। अच्छा, पहले अगले को सवाल करें तो फिर आखिर में देखेंगे वक्त होगा तो। नहीं, इसको तुमने करना है सवाल? हाँ जी तुमने पूछो। मेरा सवाल था, जब खाना खावा जाते हैं फिर 7 दफ़ा राउंड की जाते हैं। क्या? 7 दफ़ा वो राउंड की जाते हैं खाना का। तो ये हज की जो शर्तें हैं ना, जो सुन्नत है वो इसी तरह है। यही हमें हाँ सर ने बताया कि साथ वो करो। फिर जो दो पहाड़ी चोटियाँ उनके दरमियान जाते हैं, वो हज़रत ताजरा की याद में जो पानी की तलाश में 7 चक्कर काटे थे उन्होंने। इसी तरह खाना काबा के भी राउंड करते हैं 7 दफ़ा, यही सुन्नत है। हैं तो जो हज के तरीके बताए हैं ना आंसर ने हमें, उसमें ये शामिल है। जिस तरह नमाज के तरीके बताए हैं कि ऐसा ऐसा नमाज पढ़ो। ये आगे वाला चलो साथ वाले दे दो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा सवाल था कि do Ahmadis believe in the Big Bang Theory? Ahmadis, do they believe in the Big Bang Theory? बिग बैंग थ्योरी? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसलिए तो ये करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा हुआ बिग बैंग थ्योरी का। नहीं, स्टॉकहोम दूसरा है। नहीं, दारुल खिलाफा स्टॉकहोम है, लेकिन जो मस्जिद है हमारी वो गोटनबर्ग में ही है। हाँ, बिग बैंग थ्योरी का तो कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहता है मुट्ठी में बंद थी सारी कायनात, फिर एकदम उसको खोला हैं तो ये हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी है। बिल्कुल हम बिलीव करते हैं। और ब्लैक होल भी जो है उसमें भी हर चीज़ में करते हैं। तुम पहले कर चुके सवाल ना, एक तरफ पिछले को दो। वो फिर 2012 भी उसमें भी करते हैं। 2012 की जो थ्योरी आज बनाई है ना इन्होंने, वो कोई नहीं, ये तो एक पुराने एक जो ट्राइब्स हैं उनमें से कहीं किसी का एक कैलेंडर था, उनका कैलेंडर बनाई 2012 तक का हुआ था, वो कैलेंडर ख़त्म हो रहा है, वो समझते हैं कैलेंडर ख़त्म हो गया, दुनिया ख़त्म हो गई। अब ख़ुद भी वो अपने इस बात के ख़िलाफ़ बोलने लग गए हैं उनमें से कई। कुछ भी नहीं होगा। इस 2012 का जो जवाब है ना 31 दिसंबर 2012 को दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। आगे जी जो मेरा ये सवाल था कि जब हम वो तीसरे जंगी अज़ीम में आपने कहा था वो चावल आटा इकट्ठा करना है, और क्या कुछ इकट्ठा करना है? दाल भी रखो और पकाने के लिए, और गोश्त वोश्त तो मिलना नहीं, दालें खानी पड़ेंगी। ठीक है। ठीक है। और बच्चे हों तो ड्राई मिल्क भी रख लेना चाहिए। ठीक है। तुम अली बास, तुमने कोई सवाल नहीं किया अभी तक? अच्छा दे दो फिर इसको। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, जब बच्चा पैदा होता है तब आपको उसके कान में अजान देनी पड़ती है। जब देनी चाहिए, हाँ, देनी चाहिए है। जब कोई बंदा बेवकूफ़ी करके उसके कान के अंदर अगर कोई गाने लगाने लग जाए तो क्या होता है? देखो जी, बच्चा जो पैदा होता है, बच्चे का पैदा होने से पहले भी माँ बाप की जो हरकतें होती हैं, उनकी बातें होती हैं, उसका भी असर बच्चों पे पड़ रहा होता है। अब यही कहते हैं नफ्सियातदान है। तो यही अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि जब अज़ान हो, जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में अज़ान दो, बाएं कान में तकबीर को, ताकि उसका पहला लफ्ज़ जो उसके कान में पड़े ना वो अल्लाह का नाम हो। और फिर उसके बाद तरबियत भी करो। ये नहीं कि अल्लाह का नाम पहले तो डाल दो, उसके बाद उसके कान में गाने ही सुनाते रहो सारी उम्र, तो वो नाचता ही रहेगा और तो कुछ नहीं करेगा। है दानियाल को दे दो। मेरे 2 छोटे सवाल हैं। पहला सवाल है कि ये मस्जिद के बारे में ही बात हो रही थी, तो मस्जिद अपने नाम पर बना सकते हैं? बना सकते हैं। अच्छा। अपने नाम से क्या मुराद है? मतलब जैसे मस्जिद दानियाल रखना नाम? बस जी हैं जी हैं एग्जाम्पल के ज़रिए जी। मतलब है कि तुमने ज़रूर अपने नाम पे बनानी है। हाँ, तुम मस्जिद बना सकते हो, एक शख्स बना सकता है, लेकिन अगर ये तो अमूमन हरी तो इसमें कोई नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादातर फिर इजहार हो जाता है, फिर अपनी प्रोजेक्शन ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। हैं फिर नफ्स जो है ना वो कहता है देखो मैंने बनाई, मेरे नाम पे है। इसलिए अगर मरने के बाद कोई तुम्हारे नाम पे रख लेता है किसी के तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा।
لیکن عموماً گناہ تو کوئی نہیں ویسے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ ہم علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں؟ علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں؟ جی علیہ السلام بے کافی نبدہ الہام ہوا تھا نا مسیح علیہ السلام کو. یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے. جی. اور یہ جب آپ کے والد صاحب فوت ہو رہے تھے، جب آپ کو فکر پیدا ہوئی کہ اب میرا گزارا کس طرح ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ گزارا علیہ السلام بے کافی نبدہ کہ اللہ میاں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. ہاں بالکل. یہ مطلب ہے نا اس کا. جی بالکل. تو اللہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. اچھا. اور فکر نہیں، پھر آپ نے اس پہ انگوٹھی بنوائی اس کی. یہ انگوٹھی ہے وہ. جی. یہ انگوٹھی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو میں نے یہ پہنی ہوئی ہے. اچھا. یہ 130 سال پرانی انگوٹھی ہے. میرا خیال ہے تقریباً اس سے زیادہ ہی بنتی ہوگی. اچھا. تو یہ انگوٹھی بنوائی تھی، نگ پہ کہا تھا بنوا کے لاؤ. یہ انگوٹھی بنوائی اور یہ انگوٹھی پھر آپ پہنتے تھے. تو اسی وجہ سے کیونکہ آپ نے انگوٹھی بنوائی تھی احمدی اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کی انگوٹھی بھی تھی اس کی نقل میں، اور یہ یاد رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہی ہر وقت اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے، پہنتے ہیں. اچھا. ایک مولا بس کی انگوٹھی بھی تھی آپ کی. اچھا. ایک اور بھی سنی تھی جو اس میں لمبا الہام ہے. وہ کون سی تھی؟ اس کا الہام لمبا ہے. اذکر نعمتی ہے اس کا ہمیشہ. اذکر نعمتی نعمت التی انعمت علیک ہیں ورثت لک بیدی رحمتی و قدرتی. یہ ہیں یہ لمبا الہام ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کر جو میں نے تجھ پہ کی ہیں. اچھا. اور میں نے ایک پودا لگایا اپنے ہاتھ سے، یہ لگایا اپنا پودا ہاتھ سے، اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے. جی جو سنو. حضور آپ کی فیوریٹ کنٹری کون سی ہے جو آپ نے وزٹ کی ہے؟ فیوریٹ کنٹری؟ جی. اچھا، یہ آج کل کے بچوں کو بڑا پوچھنے کا شوق ہے. وہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، میں کہا جہاں احمدی زیادہ ہیں اور وہاں ملتے ہیں وہی فیوریٹ بن جاتی ہے، جہاں اچھے پروگرام ہوتے ہیں. باقی خوبصورت ملک بہت سارے ہیں. ناروے کا ایک حصہ بھی بڑا خوبصورت ہے، میں نے کچھ دیکھا نہیں ہوا، تھوڑا سا دیکھا ہے. جرمنی کا حصہ بڑا اچھا خوبصورت لگا ہے مجھے. بعض علاقے ان کے بلیک فارسٹ کا علاقہ بھی ہے، خوبصورت ہے. یو کے میں مجھے اسکاٹ لینڈ کا علاقہ اچھا لگتا ہے. تو مختلف خوبصورتیاں ہر جگہ کی اپنی اپنی ہیں. تم یو کے میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، میں جرمنی میں پیدا ہوا تھا. کس جگہ؟ فرینکفرٹ میں. فرینکفرٹ میں؟ جی. بلیک فارسٹ دیکھا؟ نہیں. اچھا، تو دیکھ کے آنا. جی. اچھا، تم نے پہلے سوال نہیں کیا؟ اچھا دو. Assalamualaikum. My question was that I read about angels and their tasks and about what? Angels. Angels, huh? Yeah. And Jibreel had revelations, sends revelations to the prophets from Allah, and Mikael is like the maintenance of the creation, and Israel takes the souls of the dead ones. But for Israfil, if he blows the trumpet on the day of judgment, what does he do until then? اللہ تعالیٰ یہ صرف یہ 4 فرشتے تو نہیں ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں، لاکھوں فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے آگے آگے مزید فرشتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں مستقل ہیں. تو فی الحال تو اپنے عمل کو ٹھیک کرو تاکہ جب سور پھونکا جائے نا تو اس وقت ہمارے کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے ہی بخشے جائیں تو ٹھیک ہے. اچھا جی. کیا یہ لمبا مضمون ہے، اتنی جلدی نہیں سنبھالا جا سکتا. ہاں تم پیچھے ہی کہتے ہو، لیکن بہرحال ہر ایک کو کام اللہ تعالیٰ نے ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں، کیے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. ہاں حضور، جب آپ افریقہ میں رہتے تھے تب آپ کو کبھی راشنز کی پرابلم پڑی تھی؟
راشن کی یس. پاکستان میں نہیں، میری زندگی میں تو نہیں پڑی، لیکن وہاں یہ ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا مجھے پتہ ہے وہاں مثلا چینی کا راشن ہوتا تھا، چینی نہیں شوگر نہیں ملا کرتی تھی ہیں، تو راشن ہوتا تھا، کارڈ ایشو ہوتا تھا، اس کارڈ کو لے کے جاؤ تو ہر ایک مطابق ہیں 400 گرام یا 200 گرام یا 100 گرام شوگر ملا کرتی تھی ایک مہینے کے لیے یا ایک عرصے کے لیے. اسی طرح وہاں تو ایسی ضرورت تو نہیں پڑی، لیکن جنگ کے حالات میں یہ ہوا کہ بعض لوگوں کو بعض چیزیں نہیں آتی تھیں باہر سے، تو لوگوں نے گندم جو تھی نا، گندم ویٹ، ہول ویٹ جو ہوتی ہے، اس کو ابال کے صرف کھایا کرتے، سالن پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. یا 74 کے 74 کے جو حالات ہوئے، جماعت پہ پابندیاں لگ گئی تھیں، سبزی نہیں آنے دیتے تھے روا کے ارد گرد جتنے لوگ تھے روا میں، یا اور چیزیں نہیں آتی تھیں، تو وہاں پھر لوگ اپنے گھر میں جو راشن رکھا ہوتا اسی کو پھر چوچی چاول یا گھی یا اس طرح بغیر سالن وغیرہ کے یا نمک مرچ سے بعض لوگ کھا لیتے تھے. اس طرح کے حالات تنگی کے آتے رہے ہیں جماعت پہ مختلف جگہوں پہ. ہمارا سنائم تم کیا کہتے ہو؟ تم نے پہلے نہیں پوچھا؟ ہاں اچھا چلو پوچھ لو جلدی سے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے مائکرو فون دے دو اس کو آگے. آخری سوال تمہاری نظم اگلی دفعہ. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برے انسانوں کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو برے انسانوں کو نہیں پیدا کیا. انسان اللہ تعالیٰ نے تو فرماتا ہے، ہم سے نے فرمایا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ نیک فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کا جو ماحول ہے، جو اس کا جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو اچھا اور برا بنا دیتے ہیں. نیک فطرت لے کے آتا ہے، پھر اس کو ماحول بگاڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کو نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں تو نیک ہوتے رہتے ہیں بچے. اور تمہارا ماحول جو ہے تمہارے ارد گرد، پتہ ہے ماحول کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، جہاں تم رہتے ہو، جو سراؤنڈنگ ہیں، جس انوائرمنٹ ہے، وہ تمہیں برا بنا دیتا ہے. شکریہ. ہاں، یہاں مثلاً کوئی وہ نہیں ہے پابندی ہے، ہر چیز کی بے حیائی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں کسی بات کی، تو جو اخلاق ہیں وہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں لوگ. بعض اچھی عادتیں ہی پیدا ہو جاتی ہیں، بعض بری باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. نیکی کی عادتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں، خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں. اگر ماں باپ صحیح ہوں، تربیت کرنے والے ہوں، نیکی کی بات بتانے والے ہوں، نمازیں کی طرف لانے والے ہوں، اللہ کے ایگزسٹنس پہ اوپر یقین دلانے والے ہوں، تو پھر اللہ کی طرف رجحان رہتا ہے. نہیں تو بری باتوں کی طرف چلا جاتا ہے انسان. ہیں وہ ایک واقعہ ہے نا، ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا پہلے چور بنا، پھر ڈاکو بنا، ہیں پھر قتل کرنے لگ گیا. کسی قتل میں وہ پکڑا گیا. جب قتل میں پکڑا گیا تو اس کو پھانسی دینے لگے. پھانسی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہینگ کر دیتے ہیں، ڈیتھ پینلٹی جو ہوتی ہے. ہینگ کرنے لگے نا جب اس کو ختم کرنے لگے زندگی، تو اس نے کہا اس وقت وہ پوچھتے ہیں تمہاری آخری خواہش کوئی ہے؟ اس سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں کو بلا لو، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. جب ماں آئی تو اس نے کہا ماں سے کو میں تمہاری زبان پہ پیار کرنا چاہتا ہوں. ماں کو کہا. جب ماں نے زبان باہر نکالی تو اس نے زبان کاٹ لی اور علیحدہ کر دی، اتنے زور سے کاٹا اس کو. لوگوں نے کہا تم ظالم آدمی، پہلے اتنے قتل کیے ہیں، اب تم نے ماں پہ بھی ظلم کر دیا. کہتا بات یہ ہے کہ یہ ماں میری جو ہے، جب بچپن میں چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتا تھا نا تو مجھے انکریج کیا کرتی تھی. جب لوگ میری شکایت کرتے تھے تو میری سائڈ لیتی تھی اور کہتی تھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. پھر میں بڑی برائیاں کرنے لگ گیا، پھر اور اس سے زیادہ بڑی برائیاں کرنے لگ گیا، پھر قتل کر دیا. اب میں پکڑا گیا ہوں. اگر یہ میری ماں اپنی زبان صحیح طرح استعمال کرتی اور میری تربیت ٹھیک کرتی تو میں اتنا برا نہ ہوتا. میں نے اس لیے اس کی زبان کاٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ نے تو آپشن دی ہے تمہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے. نیکی کرو گے تو اللہ میاں تمہیں انعام دے گا، برائیاں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. چلو ابھی وقت ختم، نماز کا وقت.